آپ یہ بھی جانتے ہوں گے سر، میجر امتیاز نے کہا، انڈیا کا سفارت خانہ اس ملک کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ پاکستانیوں کو یہیں سے انڈیا کے ایجنٹ بن جانے کی ترغیب اور دولت کی پیشکش ملتی ہے۔ کیا ہمارے سفیر دلی جا کر یہ کام نہیں کرتے؟ میجر جنرل نے پوچھا۔ ہمارے ملک میں سفیر انعام کے طور پر بنایا جاتا ہے، کرنل نے کہا۔ انڈیا کے سفیر دوسرے ملکوں کو بھیجے جاتے ہیں تو انہیں ایسی ٹریننگ اور ایسی بریفنگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی برتری اور بڑھائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے سفیر خوش آمد کے انعام کے طور پر جاتے ہیں، اس لیے وہ پوری عیش و عشرت کرتے ہیں۔ صحیح رائے ان پاکستانیوں سے لیں جو دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں۔ کیا ISI کچھ کمزور نہیں ہو گئی؟ ڈویژن کمانڈر نے پوچھا۔ کمزور تو ہونا ہی ہے سر، کرنل نے جواب دیا۔ ایک وقت تھا جب ISI انڈیا کی انٹیلیجنس کے لیے دہشت بنی ہوئی تھی۔ ہماری انٹیلیجنس وہاں سے کمزور ہونا شروع ہوئی جہاں سے ہمارے اقتدار کے ہوس کار حکمرانوں نے اسے سیاسی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور اپوزیشن کو دبائے رکھنے کے لیے ان سیاسی لیڈروں نے ISI کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا سیاسی لیڈر پاور میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو ہٹا کر یہ عہدہ اور یہ اتنا نازک اور اہم محکمہ اپنی مرضی اور پسند کے ڈائریکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ دراصل خرابی یہ ہے سر، ہمارے سیاسی لیڈر عسکری امور کو نہیں سمجھتے، ان کے ذہنوں پر اقتدار غالب رہتا ہے۔ خوابوں میں بھی یہ لوگ اپنے آپ کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہمارے حکمران محسوس ہی نہیں کرتے کہ ان کی ایسی سرگرمیاں اپنے ہی ملک کے خلاف دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہیں۔ انہوں نے آدھے ملک کو سیاست کی بٹی میں پھینک کر کبھی عبرت حاصل نہیں کی۔ اور یہ جو اپنے آپ کو MBBS ڈاکٹر بتا رہا ہے، میجر جنرل نے کہا، اس کا امتحان لینا تو کوئی مشکل نہیں۔ میں ابھی CMH کے کمانڈنٹ کو بلوا لیتا ہوں، وہ اپنے ساتھ ایک تو سینئر ڈاکٹروں کو لے آئے گا، اسے ہم ان ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور وہ 5 منٹ میں ہی تصدیق یا تردید کر دیں گے کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ اسے ہم پھر بھی مشکوک ہی سمجھیں گے سر، کرنل نے کہا۔ اسے اگر ہم نے اس لڑکی کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دے دی اور اسے پاکستان کی شہریت بھی مل گئی تو یہ پرائیویٹ کلینک کھول کر بیٹھ جائے گا اور جاسوسی بڑی کامیابی سے کرے گا۔ کرنل مسکرایا اور ذرا آہستگی سے بولا، ہم امبالہ اور آگرہ سے بھی معلوم کروا سکتے ہیں سر۔ ISI کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کر دیا ہے سر، یہ انویسٹیگیشن ہمارا کام ہے سر، میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، میجر جنرل نے کہا۔ مجھے ذاتی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، آپ انہیں لے جائیں، میں 2 منٹ اور لوں گا، ان کے ساتھ ایک بات کر لوں۔ میجر جنرل نے اپنے ایک آفیسر کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو لے آئے۔ تینوں آ گئے۔ آپ نے بارڈر کراس کر کے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، میجر جنرل نے کہا۔ دیکھ لو میں نے آپ کو کتنا وقت دیا ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ زیر حراست رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس والے اتنی جلدی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن آپ کے متعلق تصدیق لازمی ہے۔ اب آپ ISI کے ان کرنل صاحب اور میجر صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ صرف ایک درخواست ہے سر، ڈاکٹر رشید نے کہا، اس لڑکی کا خاص خیال رکھا جائے۔ میں اسے پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت تصور دے کر لایا ہوں اور یہ خود بھی دل میں اشتیاق لیے پھرتی تھی کہ ایک بار پاکستان دیکھ لے۔ ایک بات اور ہے سر، صغیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سرحد پار کی ہی تھی اور ہمارے پہلے قدم اپنی سرزمین پر پڑے تھے کہ ایک مسجد سے ہمیں اذان کی آواز سنائی دی۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے ہمارا استقبال اذان سے کیا ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان اور اذان کے تقدس کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک عرض یہ بھی کروں گا کہ میں تو ہوں ہی پاکستانی، یہ دونوں پہلی بار اس سرزمین پر آئے ہیں، ان کی عزت و آبرو کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ آپ میں سے کسی کو بھی سیل میں بند نہیں کیا جائے گا۔ ISI کے کرنل نے کہا، یہ لڑکی ہر وقت آپ کے ساتھ اور آپ کی نظروں میں رہے گی۔ آپ کو ہم غسل کی سہولت دیں گے، کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی مل جائیں گے اور کھانا اچھا پیش کریں گے، لیکن ہم انویسٹیگیشن پوری کریں گے۔ کرنل اور میجر امتیاز تینوں کو ساتھ لے گئے۔ پاکستان میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، خواہ یہ کوئی سرکاری راز ہی کیوں نہ ہو۔ میجر عثمان کی گرفتاری کو پوشیدہ رکھا گیا تھا لیکن یہ بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کا علم میجر عثمان کی بیوی واجدہ کو تھا۔ واجدہ کے دونوں بھائیوں اختر اور امجد کو معلوم تھا، یا پھر میجر سمیع اور کیپٹن آصف جانتے تھے کہ میجر عثمان اس وقت کہاں ہے۔ یہ خبر میجر عثمان کے باپ کو بھی کسی خفیہ ذریعے سے مل گئی۔ اس دوران میجر عثمان کا باپ واجدہ کے ہاں 2 مرتبہ گیا تھا۔ واجدہ بھی اسی آفیسرز کوارٹر میں رہتی تھی جو میجر عثمان کو فوج کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ مقدمے کے فیصلے تک وہ وہاں رہ سکتی تھی۔ اس کے رہنے کا ٹھکانہ بڑا ہی باعزت تھا اور یہ اس کے والدین کا گھر تھا، لیکن واجدہ نے کچھ ایسے ارادے کر رکھے تھے کہ وہ ابھی سرکاری کوارٹر میں رہنا چاہتی تھی۔ واجدہ نے عثمان کے باپ کو یہی بتا رکھا تھا کہ عثمان باہر کہیں ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی چھاؤنی میں نہیں بلکہ باہر فیلڈ کی ڈیوٹی پر ہے۔ اب تیسری بار عثمان کا باپ واجدہ کے پاس گیا
और वो कुछ परेशान और मुतफक्कर सा लगता था। वाजिदा बेटी, मेजर उस्मान के बाप ने कहा, तुम कह रही हो कि उस्मान किसी ड्यूटी पर गया हुआ है, लेकिन मुझे कोई और ही खबर मिली है। पता चला है कि उस्मान को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और वो इंटेलिजेंस वालों की कैद में है। वाजिदा ने किसी ऐसे रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया जो इतना नुमाया होता कि उस्मान के बाप को भी पता चल जाता। उसने बड़े तहम्मुल से पूछा कि आपको सरकारी इत्तला मिली है? नहीं, उस्मान के बाप ने जवाब दिया। सरकार कैसी? हम खुद ही तो सरकार हैं। मुझे अंदर के सारे हालात मालूम रहते हैं। तो फिर ये खबर गलत है। वाजिदा ने कहा, आपको किसी ने गलत बताया है या आपने गलत सुना है? ओह वाजिदा बेटी, उस्मान के बाप ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें हल्की सी तंज और कुछ तकब्बुर की झलक भी थी। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं चला कि मेरा असर और रसूख कहाँ तक पहुँचा हुआ है। 4 गांव हैं जिनके सारे के सारे वोट मेरी मुट्ठी में हैं। इस हल्के का एक MNA और एक MPA मेरे वोटों से कामयाब हुए हैं। सूबे का वजीर आला और मुल्क का वजीर आजम, ये दोनों मेरी इस मुट्ठी में बंद हैं। मेरे साथ झूठ बोलकर किसी ने अपने आप को क्या मुसीबत में डालना है। फौज में भी मेरे मुखबर मौजूद हैं। मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि उस्मान को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, मैं उसे इस तरह निकाल लाऊंगा जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है। लेकिन चचा जान, वाजिदा ने कहा, तक ये खबर पहुंचाने वाले ने यह भी तो बताया होगा कि उस्मान का जुर्म क्या है। आप कहते हैं कि जुर्म का आपको पता ही नहीं, ये भी मुझे पता चल जाएगा। उस्मान के बाप ने कहा, लेकिन मैं अपना शक रफा करने से पहले तुम्हें बताना नहीं चाहता था। अब बता देता हूँ। मालूम ये हुआ है कि उस्मान को जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। मैं ये नहीं मान सकता। अगर कोई कहे कि मेरे बेटे ने 10 बंदे कत्ल कर डाले हैं तो मैं फौरन मान लूंगा, लेकिन मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। वाजिदा का दिमाग बड़ी तेजी से सोचने लगा। वो परेशान ही होती चली गई। उसकी परेशानी ये थी कि उस्मान के बाप को अगर ये खबर मिल गई है कि उस्मान को ISI ने जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है तो ये शख्स उसे अपने असर और रसूख से छुड़ा लेगा। वाजिदा ने अल्लाह और अल्लाह की सरजमीन पाकिस्तान के नाम पर अहद कर रखा था कि वो एक जासूस की बीवी नहीं कहलाएगी और अपने वतन के गद्दार को सजा दिलवा कर ही रहेगी। उसने अपना ये अज़्म मेजर उस्मान के दोस्तों मेजर समी और कैप्टन आसिफ को और फिर लाहौर की ISI के मेजर इम्तियाज को भी बता दिया था। उसका ये अज़्म और अहद ISI के रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक भी पहुंच गया था। उस्मान के बाप की बातें सुनकर वो इस सोच में डूब गई कि इस बूढ़े को किस तरह चक्कर दिया जाए। नियत नेक और ईमान पुख्ता हो तो अल्लाह की जाते बारी रास्ता दिखा ही देती है। चचा जान, वाजिदा ने मेजर उस्मान के बाप से कहा, अब मेरी बात तहम्मुल से सुने और फिर इस पर गौर करें और अपनी जुबान बिल्कुल बंद रखें। क्या आपने देखा नहीं कि अपने खामन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ? किसी बीवी को यह खबर सुनाए कि उसके खामन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी जासूसी के जुर्म में, तो उस बीवी का अगर हार्ट फेल ना हुआ तो वो तड़पने लगेगी। लेकिन मैं टस से मस ना हुई, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मालूम है। उस्मान के बाप ने कहा, कुछ न कुछ नहीं चचा जान। वाजिदा ने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से कहा, मुझे सब कुछ मालूम है। उस्मान को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो ISI की हिरासत में है, बल्कि हकीकत ये है कि वो ISI की हिफाजत में है। इसी की भलाई के लिए बल्कि इसकी सलामती के लिए ISI ने उसे अपने पास रख लिया है। असल बात यह है चचा जान, उस्मान ने जासूसों का एक गिरोह गिरफ्तार करवाया है। क्या हमने आपको बताया नहीं था कि हमें कराची जाते हुए सिंध के इलाके में अगवा कर लिया गया था और अल्लाह ने हमारी रिहाई का एक सबब पैदा कर दिया था। उस्मान उसी दिन से हिंदुस्तान के जासूसों की टो में लग गया था। आखिर एक गिरोह का खुरा खोज मिल गया और उस्मान की निशानदही पर उस गिरोह के कई अफराद पकड़ लिए गए। अच्छा, उस्मान के बाप ने कहा और वाजिदा उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक देखने लगी, वो जो नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। मुझे ISI के अफसरों ने कुछ बातें कही थी। वाजिदा ने कहा, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनके कुछ साथी अभी आजाद फिर रहे हैं। अगर उस्मान बाहर आ जाए तो इन आजाद जासूसों और तखरीबकारों में से कोई भी कहीं मौका पाकर उस्मान को गोली मार सकता है। मुझे भी कहा गया है कि मैं अपने आप को बचा कर रखूं और ये भी कहा गया है कि मैं हर किसी को यही बताऊं कि मेजर उस्मान कहीं बाहर ड्यूटी पर चला गया है और न जाने कब वापस आएगा। आप ठीक कहते हैं कि उस्मान कातिल हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। उस्मान का बाप मुतमईन भी हो गया और साफ पता चलता था कि डर भी गया है। वाजिदा ने उसे मजीद डराने की खातिर कहा कि वो किसी के साथ बात ना करे। उस्मान का बाप कुछ देर और बैठा और चला गया। उसके जाते ही वाजिदा ने मेजर इम्तियाज को फोन किया। मेजर इम्तियाज उसे मिल गया। वाजिदा ने कुछ उखड़ी हुई जज्बाती कैफियत में कहा कि उस्मान के बाप को किस तरह इसकी गिरफ्तारी की खबर मिल गई है। मेजर इम्तियाज भी कुछ परेशान हुआ लेकिन जल्दी संभल गया। मिसेज उस्मान, मेजर इम्तियाज ने कहा, हमारे दरमियान ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो नादानिस्ता तौर पर मुल्क से गद्दारी करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों में से कोई होगा
جس نے عثمان کے باپ کو یہ خبر دے دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، عثمان کو اس کا باپ کم از کم اس سٹیج پر چھڑا نہیں سکتا۔ میں ابھی راولپنڈی فون کر کے وہاں بتا دیتا ہوں کہ عثمان کی گرفتاری کی خبر اس کے باپ تک پہنچ گئی ہے، اور دیکھا جائے کہ خبر باہر کس طرح نکلی ہے۔ واجدہ نے میجر امتیاز کو یہ بھی بتایا کہ اس نے عثمان کے باپ کو کیا کہہ کر مطمئن کر دیا ہے۔ واجدہ پاکستان کے متعلق کچھ زیادہ ہی حساس اور جذباتی ہو گئی تھی، اور اس کیفیت میں شدت ہی آتی چلی جا رہی تھی۔ ملک سے ہٹ کر اس کی اپنی ذات کی بھی کچھ اہمیت تھی۔ عثمان نے اسے دھوکے پر دھوکے دیے تھے۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کے ساتھ عثمان ایک اپنا ہی کھیل کھیلتا رہا تھا۔ واجدہ کو جب لوسی یاد آتی تھی تو وہ جل اٹھتی تھی۔ اس ہندو لڑکی نے صرف واجدہ کو ہی نہیں جلایا تھا، بلکہ وہ واجدہ کے وطن کی جڑوں میں اتر کر جڑیں کھا رہی تھی۔ واجدہ کی ازدواجی زندگی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی عمر میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس کیفیت نے اس میں ذاتی طور پر بھی انتقام کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ واجدہ کسی قیمت پر عثمان کو بخشنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ واجدہ اخبار باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور ٹی وی سے خبریں بھی سنا کرتی تھی۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے غیر انسانی مظالم کی خبریں تفصیل سے پڑھتی تھی۔ اس میں کشمیری خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی خبریں بھی ہوتی تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح بھارتی فوجی کشمیریوں کے بچوں تک کو نہیں بخشتے اور ان کے گھروں کو نظر آتش کرتے رہتے ہیں۔ اب تو بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کے دیہات پر گولہ باری شروع کر دی تھی۔ پھر بھارت میں کہیں نہ کہیں مسلم فسادات کی خبریں بھی آتی رہتی تھیں، اور ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہندوؤں نے فلاں جگہ پر ایک مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی لیڈروں کے دھمکی آمیز اور توہین آمیز بیان بھی واجدہ اخباروں میں پڑھا کرتی تھی۔ ہندوؤں کی یہ مسلم کشی اور اسلام دشمنی واجدہ کو آگ بگولا کیے رکھتی تھی۔ اس کے ذہن و دل میں یہ خیال نقش ہو کر رہ گیا تھا کہ وہ شخص پاکستانی کیا مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا جو اپنے وطن کے خلاف اس درندہ صفت اور بے اصول دشمن کے پاس جاسوسی کر رہا ہو۔ واجدہ نے از خود ہی یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ عثمان وطن کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا غدار ہے، اور وہ مسلمان ہے ہی نہیں، لہٰذا عثمان کے ساتھ اس کا نکاح منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ کسی غیر مسلم کی بیوی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر رشید صغیر اور خالدہ کو ملٹری پولیس کے ساتھ فوجی گاڑی میں راولپنڈی پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ISI کے لاہور آفس کا انچارج کرنل گیا تھا۔ اس کرنل نے اپنے بالائی افسروں کو پوری رپورٹ دی تھی کہ یہ تینوں کیا کہتے ہیں اور اس کی اپنی رائے کیا ہے۔ اگر یہ تینوں سرحد پر پکڑے گئے ہوتے، پکے ملزم ہوتے اور انہیں کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا یا سول پولیس کے حوالے کر دیتے اور ISI ان سے لا تعلق رہتی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ISI کے یہ افسران ان سے خاصی حد تک متاثر ہو گئے تھے، اور یہ بھی انہیں ملزم قرار دینے کے بجائے مشتبہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں الگ کمروں میں رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ کمرے فوج کے رہائشی کمرے تھے، قید والی کوٹریاں نہیں تھیں۔ ان کمروں کے باہر تالا بھی نہیں لگانا تھا۔ یہ ایک قسم کی نظر بندی تھی۔ باہر ملٹری پولیس کا پہرا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ISI نے ان کا یہاں تک خیال رکھا کہ انہیں ایک ایک اچھے کپڑے کی شلوار قمیض دے دی تھی اور خالدہ کو زنانہ کپڑے مہیا کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ کمروں میں رہنے کے لیے ذاتی ضروریات کی اشیاء بھی دے دی گئی تھی۔ کپڑوں اور حلیے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بری حالت صغیر کی تھی۔ اس کے کپڑے تو کیچڑ جیسے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کا سفر ہی کچھ ایسا تھا۔ جالندھر کے قریب گاؤں میں چودھری معراج نے اسے اپنی شلوار قمیض دے دی تھی، لیکن اس نے داڑھی اور سر کے بال نہیں کٹوائے تھے۔ ISI کے پاس راولپنڈی پہنچ کر اس نے کلین شیو کر لی اور سر کے بال بھی کٹوا لیے۔ اب وہ صحیح اور اصلی صغیر نظر آتا تھا۔ خالدہ صرف ایک ہی رات الگ کمرے میں رہی۔ صبح اس نے ملٹری پولیس کے باہر کھڑے سنتری سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ سنتری نے ISI کے ایک افسر کو بتایا تو آفیسر وہاں آ گیا۔ خالدہ نے اسے کہا کہ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے ڈاکٹر رشید کے ساتھ رکھا جائے۔ ڈاکٹر رشید نے بھی یہی درخواست کی اور جواز یہ پیش کیا کہ یہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور کبھی اس طرح تنہا نہیں رہی۔ ISI نے ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم اور ہمدردی والا رکھا کہ خالدہ کو ڈاکٹر رشید کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ISI کے ذمہ دار افسران تینوں کو صحیح اور سچا سمجھنے لگے تھے۔ تفتیش تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ راولپنڈی پہنچنے کے 2 دن بعد تفتیش شروع ہوئی۔ تفتیش میجر جنرل کے عہدے کا افسر جو ISI کا ڈائریکٹر تھا نہیں کیا کرتا۔ صغیر نے خاص طور پر کہا کہ وہ پورا بیان ڈائریکٹر جنرل کو دے گا اور اس کے ساتھ جتنے بھی آفیسر چاہیں بٹھا دیں۔ وہ کہتا تھا کہ اسے کچھ نشاندہیاں کرنی ہے اور کچھ ایسے پاکستانیوں کے نام بتانے ہیں جن کے متعلق کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے ملک کے دشمن اور ایجنٹ ہوں گے۔ صغیر کی یہ درخواست ڈائریکٹر جنرل تک پہنچائی گئی تو اس نے کہا کہ اسے اس کے پاس لایا جائے اور اس کے سامنے تفتیش کی جائے۔ اس حکم کے تحت ایک کرنل اور ایک میجر کو تفتیشی ٹیم میں شامل کیا گیا اور یہ دونوں صغیر کو میجر جنرل کے آفس میں لے گئے۔ ڈاکٹر رشید کو ان 3 سینئر رینک کے فوجی ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا جنہیں اسی مقصد کے لیے بلوایا گیا تھا۔ ان ڈاکٹروں نے صرف یہ دیکھنا تھا
کہ رشید واقعی MBBS ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ ان ڈاکٹروں نے ڈاکٹر رشید کے ساتھ انتہائی باریک اور پیچیدہ اصطلاحوں میں باتیں کرنی تھی اور اس کا امتحان لینا تھا۔ خالدہ سے تفتیش کے لیے ایک میجر کو مقرر کیا گیا جو تفتیش میں خصوصی تجربہ اور مہارت رکھتا تھا۔ سر، میں چھوٹا سا آدمی ہوں۔ صغیر نے اپنا بیان ان الفاظ سے شروع کیا۔ میں صحیح معنوں میں سورج کو چراغ دکھانا چاہتا ہوں۔ تجربہ اور مشاہدہ جو آپ کا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا فرض ادا کروں۔ میں مان نہیں سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کون سے عوامل اور عناصر ہیں جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اپنے ملک سے بیزار کر رہے ہیں اور وہ دشمن کا بڑا ہی آسان شکار بن رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کلچر کو خود ہی تباہ و برباد کر کے سمندر پار کا کلچر اپنا لیا ہے۔ ضرورت یہ تھی کہ نوجوانوں میں قومی جذبہ بیدار کیا جاتا اور انہیں بتایا جاتا کہ یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا تھا اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں اور اس کی پاسبانی نوجوانوں کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک طرف ہمارے دشمن ملک کی فحش فلمیں ہیں اور دوسری طرف اپنے ملک کے ٹی وی کے پاپ اور ڈسکو ناچ گانے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل تو مسلمان رہی ہی نہیں، یہ نسل کیا پاکستانی بنے گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم اپنی بات کرو؟ میجر جنرل نے کہا۔ تم ہندوستانیوں کے جال میں کس طرح آئے تھے اور تمہاری خفیہ سرگرمیاں کیا تھیں اور پھر تم بیدار کس طرح ہو گئے اور پھر یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ صغیر نے اپنے بیان کی ابتدا لڑکپن کے اس دور سے کی جب انڈین فلموں نے اس کے ذہن پر بڑا ہی حسین آسیب طاری کر دیا تھا۔ اس کا باپ، اس کی ماں اور 2 نوجوان بہنیں انڈین فلموں کی اتنی شیدائی تھیں کہ اس پوری فیملی نے اپنے تفریح کا ذریعہ صرف فلم دیکھنے کو ہی بنا رکھا تھا۔ VCR گھر میں موجود تھا اور آئے دن ویڈیو کیسٹ لانے کے لیے پیسے بھی موجود تھے۔ انڈین فلموں کی ایکٹریسوں کی مختلف پوز اکٹھے کر کے البم میں لگاتے رہنا صغیر کی ہابی بن گئی تھی۔ اسی عمر میں صغیر کے ذہن پر بمبئی سوار ہو گیا تھا اور انڈیا کو وہ طلسم ہوش ربا جیسا ملک سمجھنے لگا تھا۔ آوارگی پیدا کرنے والے دیگر عناصر بھی کار فرما تھے۔ بنیادی عنصر فرار کا تھا۔ حقیقت سے نظریں چرا کر فرار کے دلکش اور حسین ذرائع اختیار کرنا صغیر کی فطرت ثانی بننا شروع ہو گئی تھی۔ صغیر نے اپنے بیان میں اپنی آوارگی کی تفصیلات سنائی اور پھر سنایا کہ وہ کس طرح نوجوانی میں جا کر کسی کی باتوں میں آ گیا اور اسے اس وقت اصل بات معلوم ہوئی جب اسے ذہنی طور پر جاسوس بنایا جا چکا تھا۔